آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں۔ ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا؟ یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔ اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے۔ تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی، کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے۔ ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی، ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام
का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक की ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता? तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा, एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए, तो अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम चल ही गया होगा कि हमारे घरों में और आपके घरों में गरीबी क्यों आती है, किस वजह से आती है, इसकी हकीकत क्या है। मैं आपका मेहजबान कारी तस्बीह आलम, मैंने सोचा कि चलो यार आजकल के हमारे मुसलमान भाई 100% में से 90% लोग इस चीज में मुब्तला है, जिनके घर में परेशानी है, बीमारी है और उनके घर में बरकत नहीं हो रही है, रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, वो मालदार होना चाहते हैं और दिनों दिनों गरीब होते जा रहे हैं। तो ये मेरा न्यू चैनल है, इसका नाम है मुस्कान ऑफिशियल TS। तो आपसे गुजारिश से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल से आपको हर दिन एक अच्छी पैगाम मिलेगी। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरे भाई तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी इसके बारे में मालूम नहीं है कि घर में गरीबी क्यों आती है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि आपके घर में ये चीज है इस वजह से गरीबी आती है, या फिर आपके घर में ये चीज नहीं है तब जाकर आपके घर में बीमारी आती है। तो देखिए जिस घर में औरतें बेपर्दा हो, अब देखिए बरकत के लिए फरिश्ते होना जरूरी है। जहां नापाकी हो, जहां बेपर्दा औरत हो, तो उस जगह पे फरिश्ते नहीं आएंगे। अब जब तक फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे तो बरकत नहीं होगी। तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छे तरीके से सामने इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जोड़ रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।